السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ کے ساتھ اچھی خبریں آج میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ اچھی خبریں ہیں پاکستان کے دفاع کے متعلق۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان ایئر فورس میں J-10C کے نام سے فائٹر پلین جو ہیں ان کا اضافہ کیا گیا۔ آج وزیر اعظم صاحب موجود تھے، آپ نے اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھا، ان کو بڑے خوش نظر آ رہے تھے کامرہ میں، وزراء بھی تھے اور بھی مسلح افواج کے جو ہمارے اعلیٰ لوگ ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے آج اس کی باقاعدہ طور پر پاکستان ایئر فورس میں اس کی شمولیت ہوئی۔ ایک تو یہ خبر ہے، یہ پلین بڑا زبردست ہے، اور وہ جو بھارت فرانس کے رافائل پلین کے بعد، جہاز لینے کے بعد ان کا میڈیا یہ ایک تاثر دے رہا تھا، اور یہ بات وہاں پر مودی بڑا زور شور سے کر رہا تھا کہ اب ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے، مزہ چکھائیں گے۔ تو یہ جو جہاز ہیں J-10C، یہ 4.5 پلس یعنی تقریباً 5th جنریشن یہ پلین ہے، اور رافائل کا مقابلہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس کے کریکٹرسٹکس بتاؤں گا، بہت زبردست یہ، اور پاکستان کا دفاع جو ہے وہ یقیناً مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اور دوسرا جو کل بھی ہم نے خبر دی تھی کہ ایک جو بھارت نے میزائل فائر کیا تھا پنجاب کے اپنے علاقے سے، سرسا سے اڑا تھا اور میاں چنو کے قریب اس کو پاکستان ایئر فورس نے گرایا تھا، اس کے بارے میں مزید تفصیلات آئی ہیں کہ بھارت نے یہ سب کچھ کیوں کیا اور یہ کرنے کا مقصد کیا تھا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ بھارت نے یہ سب کیوں کیا۔ دیکھیں، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ سرسا سے، یہ پنجاب میں سرسا سے یہ اڑا، اور یہ تقریباً 3 منٹ اور 24 سیکنڈ پاکستان کی فضائی حدود میں یہ رہا، اور یہ بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ لیکن پاکستان ایئر فورس کا جو ہمارا جو فضائی ڈیفنس سسٹم ہے اس کو آپریٹ کیا گیا، اس کو فالو کیا گیا، اور پھر میاں چنو کے قریب اس کو گرا لیا گیا۔ تو سب سے پہلے یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان کے پاس وہ سسٹم موجود ہے کہ اگر میزائل سے کوئی حملہ آور ہو تو ہمارا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس آنے والے آبجیکٹ کو، چاہے وہ میزائل ہے چاہے وہ پلین ہے، اس کو وہ گرا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی یہ خبر تھی۔ اب یہ جو کل جو میزائل مارا انہوں نے، انڈیا نے، یہ ان کا ایک ٹیسٹ تھا، پاکستان کا سسٹم، دفاعی سسٹم وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس پر کوئی ہتھیار انہوں نے نہیں لگایا تھا۔ اس کو پاکستان نے اس کو اٹھا لیا اور اس کی سٹڈی شروع کی۔ جو ابتدائی سٹڈی آئی ہے اس میں یہ کوئی بہت بڑی ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ 40,000 فٹ کی بلندی پر اس نے پرواز کیا، سپر سونک تھا آواز سے، یعنی یہ تیز سپر سونک تھا، بڑا تیز ترین یہ پروجیکٹائل تھا، لیکن ٹیکنالوجی جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ اس کی اسٹرانگ نہیں تھی، اس لیے پاکستان نے اس کو گرا لیا۔ اب یہ بیسیکلی بھارت نے، کیونکہ روس سے S-400 جو ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ لیا ہے انہوں نے، اور وہ بڑا ایکوریٹ سسٹم ہے۔ وہ اگر آپ کوئی میزائل سے حملہ کریں تو وہ ٹارگٹ پر اس کا بہت کم چانس ہے جانے کا، یا تو بہت زیادہ میزائل آپ داغیں، یعنی سینکڑوں کے حساب سے آپ میزائل داغیں مختلف ایریاز میں، تو پھر شاید کہیں پہ بریچ ہو جائے۔ اٹس اے اسٹرانگ رشین ڈیفنس سسٹم۔ تو بھارت یہ چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ کسی کانفلکٹ میں انگیج ہوتا ہے تو پاکستان کا میزائل ڈیفنس سسٹم کیسا ہے۔ تو الحمدللہ اس کو تو گرا لیا ہے، لیکن ایئر فورس اس بات کو اکنالج کرتی ہے کہ S-400 ٹائپ جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ چاہیے ہوگا ہمیں۔ اب امریکہ کے پاس بیسٹ میزائل سسٹم ہے، پیٹریاٹ بیٹریز ہیں ان کے پاس، وہ انہوں نے اسرائیل کو بھی دی ہیں، اور جب عراقی اسکاڈ میزائل آتے تھے تو اس سے انہوں نے ان کو گرایا ہے۔ لیکن ادھر ہمیں پاکستان کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی کوئی بات دے سکیں۔ تو پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ پاکستان کے پاس یہی آپشن ہے کہ ہم بھی وہ S-400 یعنی اس کا جو لیٹسٹ ورژن ہے وہ ہم لے لیں، تاکہ ہماری جو فضائی حدود ہے اور پاکستان کو ہم مکمل محفوظ بنا سکیں۔ یہ وہ وجہ تھی کہ وزیر اعظم پاکستان نے روس کا دورہ کیا اور ان سے تعلقات کو بڑھایا، کیونکہ امریکہ سے ہمیں وہ ڈیفنس سسٹم نہیں مل سکتا، تو روس ہی سے مل سکتا ہے۔ تو یہ بھارت نے اس کو کل ٹیسٹ کیا۔ الحمدللہ ہمارا دفاع محفوظ ہاتھوں میں ہے، ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں رشیا کی بڑی اہمیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان رشیا کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آ جائیں جناب، چائنا ہمارا بڑا زبردست دوست ہے، JF-17 انہوں نے تھنڈر ہمیں پہلے دیے،
پھر رافائل انڈیا نے لے لیے. اب یہ J-10C یہ بڑا مہنگا جہاز ہے, میں آپ کو بتاؤں. ایک جو جہاز ہے یہ کوئی تقریباً 6 ارب روپے سے اس کی زیادہ قیمت ہے, $35 ملین. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 350 لاکھ ڈالر, اس کو آپ روپے میں بدل لیں تو 6 ارب سے زیادہ یہ بنتے ہیں, اس کی یہ قیمت ہے. اور یہ 25 جہاز ملے ہیں, اور یہ تقریباً یہ بھی کیونکہ 4.5 پلس جنریشن ہے اور یہ بالکل اس کے قریب ہیں. لائٹ ویٹ ہیں, یہ ہلکے ان کا وزن ہے اور بڑی تیزی سے چلتے ہیں. جدید ترین اس کے اندر ریڈار سسٹم ہے, اور پھر اس میں یہ فضا سے سمندر پر بھی اس میں بھی ہٹ کر سکتے ہیں, اور فضا سے لینڈ پر بھی یعنی زمین پر بھی یہ میزائل یا اس کو بھی اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں. بڑے زبردست ہیں. اچھا, اس میں اور ایک بڑی بات ہے کہ جو ہمارے JF-17 ہے یہ اس کے ساتھ بھی آپ منسلک کر سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا جو اکوپمنٹ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہو, پھر اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے اس میں آسانی ہوتی ہے, اس کی ریپیئر میں آسانی ہوتی ہے. ایک بڑا جو امریکہ سے مکمل طور پہ تعلقات جو ختم نہیں ہو سکے اور پاکستان بلیک میل ہوتا رہا, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا سارا جو اکوپمنٹ ہے ایئر فورس کا خاص طور پر وہ امریکہ سے آیا ہوا ہے. اگر ہم ان کے ساتھ تعلقات بالکل زیرو کر دیں تو وہ جو اس کی ریپیئر چاہیے, اس کی مینٹیننس کے لیے ہمیں جو کچھ چاہیے وہ ہمیں نہیں ملے گا. اس لیے ہم مجبور ہیں, لیکن اب ہم ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں اس کو, اور وہ یہ ہے کہ کچھ آپ کے پاس چائنیز اکوپمنٹ ہے, کچھ آپ کے پاس رشین ہے, کچھ امریکن ہے, پھر ایک پہ ڈیپینڈنس آپ کی نہیں رہتی, جو کہ بہت ضروری ہے, اور پاکستان اس وقت یہ سب کچھ کر رہا ہے. اچھا, اس کا نام بڑا زبردست ہے, اس کو کہتے ہیں فائر برڈ یا اس کو کہتے ہیں ویگرس ڈریگن, یعنی بہت تیزی سے. ڈریگن آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک پرانا ایک کانسیپٹ ہے ایک طرح سے, تو وہ اس میں وہ جو کریچر ہے اس کی مماثلت سے یہ اس کا انہوں نے نام رکھا گیا, اس کا رکھا ہے. اچھا, اس میں جدید ترین ریڈار سسٹم ہے, یہ بہت دور سے چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. اور ایک اور جو بڑی اس میں اہم کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فضائیہ اور بحریہ کے بیچ ایک بڑا یہ برج قائم کرتا ہے. جو پاکستان کی جو بحریہ ہے اس کو سپورٹ دینے کے لیے اس کے اندر جدید ترین نظام ہے. وہ جو ریڈار کا سسٹم ہے یہ ان کو بتا سکتا ہے, ان کی مدد کرنے کے لیے جا سکتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ابھی 4-5 ہفتے پہلے ایک بھارتی آبدوز کو ڈیٹیکٹ کیا پاکستان کی بحریہ نے, جو پاکستان کے علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی, اس کو بھگایا انہوں نے. تو یہ وہ جو کیپیبلٹی ہے اس میں یہ کر سکتا ہے. اور پھر آخر میں بتاؤں اس کا جو سب سے بڑا جو اس کا فیچر ہے, یہ جوہری ہتھیار لے جا سکتا ہے. یعنی خدا نہ خواستہ اگر کہیں پر کوئی اٹامک کانفلکٹ شروع ہو, نیوکلیئر اگر کوئی کانفلکٹ ہو, تو یہ جو J-10C جہاز ہیں یہ جو جوہری ہمارے جو وار ہیڈ ہیں, جو میزائل ہیں, جو پروجیکٹائلز ہیں, ان کو یہ لے جا کے دشمن پر فائر کر سکتا ہے. اور رافائل جو فرانسیسی جہاز جدید ترین جو بھارت نے حاصل کیے, ان کا مقابلہ کرنے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے. تو الحمدللہ بڑا آج اس حوالے سے پاکستان کے دفاع کے حوالے سے یہ بڑی زبردست یہ ڈیولپمنٹ ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کا میڈیا سیاست میں اس طرح سے لگا ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے سے کہ اس کی جو ڈیل ہو رہی تھی, اس کی جو آمد تھی, اس کے بارے میں ہمیں میڈیا میں کچھ نظر نہیں آیا. اور آج اچانک جب وزیر اعظم وہاں پر گئے, خان جب کھڑا تھا چیف آف ایئر سٹاف کے ساتھ, وہاں پہ ایئر فورس کے چیف کے ساتھ, تو تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بھی ایک اور اچیومنٹ پاکستان کو ملی ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نے